چیز ہے اس کو ہم کثرت سے کریں، حالانکہ یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں نے توبہ اور استغفار پہ بتفصیل عنوانات رکھے ہیں، لہٰذا کوئی چاہتا ہے تو میرے عنوان دیکھ لیں تاکہ ان کے سامنے وہ مکمل تفصیلی بات اور گفتگو آ جائیں۔ آج میں مختصر لے رہا ہوں، لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات، کچھ وقت، کچھ مہینے اسپیشل استغفار کے لیے، آئیے وہ بتا دیتا ہوں آج آپ کو میں۔ کچھ گھڑیاں، کچھ پل، حالانکہ یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے، کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ پل دعا کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ تو آئیے استغفار کے لیے کون سی چیزیں خاص ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور استغفار کے تعلق سے جو باتیں حدیث میں آتی پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں، اور پھر میں اس کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کے تعلق سے جو گھڑی میں استغفار خاص طور سے قبول ہوتا ہے۔ آئیے وہ گھڑی کیا ہے؟ اس تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ہمارا رب آسمانی دنیا پر ہر رات نزول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہر رات نزول کرتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے باقی رہ جاتا ہے۔ آخری تہائی حصہ مطلب فجر سے پہلے کا حصہ، جس کو ہم عام طور سے سحر کہتے ہیں، جس میں ہم اٹھ کے رمضان وغیرہ میں روزہ رکھتے ہیں، مطلب سحر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارا رب آسمانی دنیا پر ہر رات نزول کرتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو جو ہے اس کی جھولی بھر دوں، کون ہے جو استغفار کرے یعنی گناہ کی معافی مانگے اور میں اس کو بخش دوں۔ تو گویا یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے استغفار، لیکن اگر خاص گھڑی آپ کو جاننا استغفار کی، ایسا دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے اس کی خاص گھڑی ہے، تو استغفار کرنے کی خاص گھڑی ہے رات کا آخری حصہ، لاسٹ تھرڈ پارٹ، سمجھ رہا؟ اس میں استغفار جب بندہ کرتا ہے تو رب خود منادی دیتا ہے، کوئی ہے میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں معافی دینے بیٹھا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ استغفار تو کبھی ہو سکتا ہے لیکن ایک خاص گھڑی ہے، ہر آدمی ہر روز رات کے آخری پہر، لاسٹ تھرڈ میں اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے۔ یہ ٹائم دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ ٹائم اللہ جھولی بھر دیتا ہے، اور یہی ٹائم ہے جب اللہ معافی دیتا ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اٹھ کے تہجد جس سے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے، وہ وقت ضرور اٹھ کر ہم اللہ سے دعائیں کریں، ٹھیک؟ اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے مومنوں کے تعلق سے، اور کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے، مومنوں کی صفت بتا رہا ہوں، جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مومنوں کی صفت یہ، تو اپنے وہ گناہوں کے لیے جو ہے ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ کون بخش سکتا ہے، وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ تو مومنوں کی ایک صفت کیا ہے؟ جانتے بوجھتے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے، گناہ ہوتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اسی طرح جو ہے استغفار کے لیے خاص مہینہ بھی ہے، حالانکہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا؟ ابن خزیمہ کی روایت ہے، لعنت و ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو پتا چلا رمضان کا مہینہ اسپیشل سیزن ہے، اسپیشل آفر ہے استغفار کے لیے کہ ہم کثرت سے اپنے رب سے توبہ کر لے اور استغفار کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی کر لے، اور جو ایسا نہ کر سکے اس پر لعنت ہے، لعنت ہے شخص پر جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ منگوا لے۔ کتنی زبردست بات کہی گئی ہے نا؟ تو گویا ایک وقت بھی ہے، گھڑی بھی ہے، ایک مہینہ بھی خاص ہے اس کے لیے۔ افسوس کی بات ہے رمضان ہماری زندگی میں آتا اور چلا جاتا ہے، ہم اس کو یوں ہی ایزی لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے معافی کے لیے، استغفار کے لیے ایک خاص رات بھی یاد رکھی جس میں اللہ تعالیٰ بالخصوص توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ رمضان کے اندر آنے والی شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کوئی ایک فکس ایک رات نہیں ہے۔
آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس میں بھی جب ہم معافی مانگتے اپنے گناہوں سے، رب العزت ہم کو اس معاملے میں معاف کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور آئیے حدیث کے الفاظ کیا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، تو حضرت عائشہ نے سوال کیا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے میں کیا عمل کروں اس کے اندر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لیلۃ القدر تمہیں مل جاتی ہے تو تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، جس کا معنی اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو گویا استغفار کی خاص رات بھی ہے، خاص مہینہ بھی ہے، دن کی ایک خاص گھڑی بھی ہے، لیکن عمومی طور سے استغفار کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے، مرد اور عورتوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ استغفار کے لیے کچھ خاص جملے اور الفاظ بھی ثابت ہیں، ٹھیک ہے، جس میں استغفر اللہ اتنا بھی کہنا کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فرض سلام پھیرتے ایک بار کہتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ ہے نا، تو اتنا بھی کافی ہے۔ اس سے زائد بھی کلمات استغفار کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور ان کلمات کو بھی جو ثابت شدہ استغفار کے، وہ کلمات بھی آپ انشاءاللہ العزیز کر سکتے ہیں استغفار، ٹھیک۔ تو پہلا طریقہ اپنے گناہوں کی معافی کا پہلا سبب جو بنے گا انشاءاللہ وہ ہے استغفار، جو کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔